امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 8، ٹاؤن ڈاکٹر۔ ڈاکٹر رومانٹک کے کورین ڈرامے پر مبنی یہ سیریز ایک سنکی ٹرپل بورڈ سے سرٹیفائیڈ ورچو سرجن کی پیروی کرتی ہے جو شہر کے ایک اعلیٰ ترین ہسپتال میں اعلیٰ ملازمت چھوڑ کر صوبائی ہسپتال میں پہنچ جاتا ہے جہاں وہ نوجوان ڈاکٹروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ ترکی کا ریمیک باصلاحیت اور ہونہار عمر کی پیروی کرتا ہے جس نے اپنے والد کو کھونے کے بعد ڈاکٹر بننے کا فیصلہ کیا، اور لیجنڈری سرجن علی جس نے اپنی زندگی جان بچانے کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ شہر کے ایک قصبے کے ہسپتال میں عمر علی حجا اور آئیڈلسٹ ڈاکٹر لیلا کے ساتھ راستے عبور کرتا ہے، اور ہم سامعین کے طور پر ان تین ڈاکٹروں کی پرعزم جدوجہد کی پیروی کریں گے جو لوگوں کی مدد کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 7، لو لاجک ریونج۔ ایسرا نے ہمیشہ قسم کھائی کہ وہ اپنے والد جیسے آدمی سے کبھی شادی نہیں کرے گی جس کی کاروباری ناکامیوں نے اس کے خاندان کو دیوالیہ کر دیا اور جوانی کے دوران اسے جدوجہد کرنا پڑی۔ پھر اس کی ملاقات اذان سے ہوئی جو سول سروس میں داخل ہونے والے ایک روشن نوجوان انجینئر تھے۔ دونوں نے شادی کی اور ایک آرام دہ مستحکم زندگی گزارنا شروع کر دی جب تک کہ اذان نے اپنی کمپنی شروع کرنے کے لیے اپنی سرکاری ملازمت چھوڑ نہ دی۔ عنقریب ایسرا خاندان کو رواں دواں رکھنے کے لیے 3 ملازمتیں شروع کر دیتی ہے جبکہ اذان ایک دیوالیہ پن سے دوسری طرف اچھالا جا رہا ہے۔ بالآخر دونوں میں طلاق ہو جاتی ہے۔ برسوں بعد اذان کا چہرہ ہر اخبار، میگزین اور نیوز شو پر نظر آ رہا ہے۔ اس کی سوشل میڈیا ایپ نے اذان کو بے حد امیر، ایک ٹیک سیلیبریٹی اور ترکی کے سب سے زیادہ اہل بیچلر میں سے ایک بنا دیا ہے۔ ایسرا اب بھی اذان کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنا سر پانی سے اوپر رکھنے کے لیے تڑپ رہی ہے، معافی کی توقع کرتے ہوئے۔ ایسرا غصے میں ہے جب اذان اس کے بجائے سرد متکبرانہ رویہ اپناتا ہے۔ نمبر 6، انفیتھفل۔ آسیہ ایک کامیاب ڈاکٹر ہے۔ اس کے شوہر وولکان اپنے بیٹے علی کے لیے ایک شاندار باپ اور ایک شاندار شوہر ہے۔ تینوں پر مشتمل جوہری خاندان نے ہمیشہ امن اور خوشی سے بھرپور زندگی گزاری ہے۔ یہ سفید گلاب کی طرح پاکیزہ رشتہ ہے۔ آسیہ کی نظروں میں ان کی شادی برسوں پر محیط ہے جب تک آسیہ نے وولکان کے سکارف پر سنہری بالوں کا ایک لمبا پٹا نہیں دیکھا۔ نمبر 5، بہار۔ بہار 20 سال پہلے میڈیکل اسکول سے گریجویشن کرتی ہے لیکن اس نے میڈیسن میں کریئر بنانے کے بجائے گھریلو خاتون بننے کا انتخاب کیا۔ اس کی شادی کامیاب سرجن تیمور یاوزولو سے ہوئی ہے اور اس نے اپنی زندگی اپنے شوہر اور بچوں کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ بظاہر خوش نظر آنے والا یاوزولو خاندان بہار کی بیماری سے ہل گیا ہے۔ بہار کے ڈاکٹر ایورن اسے بچانے کے لیے پرعزم ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا واحد حل جگر کی پیوند کاری ہے۔ خاندان میں واحد ہم آہنگ جگر تیمور کا ہے۔ یاوزولو خاندان کے لیے جن کا ایک بڑی حد سے تجربہ کیا جاتا ہے کچھ بھی دوبارہ ویسا نہیں ہوگا۔ نمبر 4، رینٹل لو۔ ڈیفنے ایک غریب لڑکی جو اپنی نانی، بھائی اور بہن کے ساتھ رہتی ہے۔ مشہور بزنس مین عمر کو اس سے پیار کرنے اور بہت دیر ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنے کے لیے ایک معاہدے میں الجھ جاتی ہے۔ ڈیفنے زندگی کی رکاوٹوں اور اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ کیا وہ عمر کو اس سے پیار کرنے پر راضی کر پائے گی؟ نمبر 3، پریزنر۔ فرات بلوت استنبول کی عدالتوں میں ایک سٹار پروسیکیوٹر ہے۔ اس کے پاس یہ سب کچھ ہے، ایک شاندار ریکارڈ، ایک خوبصورت خاندان اور اپنے ساتھیوں کا احترام۔ پھر ایک دن فرات اپنی بیوی زینب اور بیٹی نازلی کے قتل کے جرم میں خود کو جیل میں پاتے ہوئے بیدار ہوا۔ آخری چیز جو اسے یاد ہے وہ 5 ماہ قبل اپنی بیٹی کی سالگرہ منا رہا ہے۔ اس کے بعد سے سب کچھ خالی ہے، اپنے طور پر کوئی یادداشت کے بغیر، اور اس کی مدد کے لیے کوئی دوست نہیں بچا۔ فرات کو اپنے خاندان کے قتل کو جیل کی کوٹری کے اندر سے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نمبر 2، دا گڈنس۔ ایسا لگتا ہے کہ نسلیحان کے پاس یہ سب کچھ ہے، دولت مند اور خوبصورتی۔ ایک محنتی ایگزیکٹو سے شادی کی جس نے اپنے خاندان کی ہولڈنگ کمپنی میں اعتماد کی پوزیشن تک کام کیا۔ نسلیحان اپنے شوہر مراد اور ان کے بچوں کے لیے وقف ہے، لیکن نسلیحان کی کامل زندگی ریت پر بنا ہوا قلعہ ہے۔ جب وہ جوان تھی تو اس کے والد بھاگ گئے۔
اس کی بہن نے خودکشی کر لی اور اس کے ورکوہولک ماں جذباتی طور پر چیک آؤٹ کر رہی ہیں۔ ایک ادنا انسان باطن میں تلخ ہو سکتا ہے، لیکن نسلیحان ہمیشہ گرم جوشی اور محبت کرنے والی رہی ہے۔ وہ اپنے گھر والوں اور دوستوں کے لیے جذباتی چٹان کی طرح ہے۔ کوئی ایسا شخص جو مصیبت میں دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا، یعنی جب تک اسے پتہ نہیں چلتا ہے کہ مراد کئی سالوں سے دملہ کے ساتھ مل کر اسے دھوکہ دے رہا ہے، جس سے وہ حال ہی میں ملی تھی اور اسے بہن سمجھتی تھی، اچانک اس کی دنیا بدل جاتی ہے اور نسلیحان کی ہر وہ چیز سوال میں آ جاتی ہے۔ تجربہ اسے بالکل مختلف شخص میں بدل دیتا ہے، کیونکہ وہ اپنے بچوں اور خود کو بچانے کے لیے لڑتی ہے۔ نمبر 1، ہارٹ بیٹ۔ اگرچہ دنیا ایک خوفناک جگہ ہے، وہاں ہمیشہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ آخرکار اچھے لوگ ہی جیتیں گے۔ ایلول ایک کامیاب نیورو سرجن ہے جو ایک خاتون ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بے مریضوں کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے کافی بہادر ہے اور اس کے بجائے ایک مرد ڈاکٹر کا مطالبہ کرتا ہے۔ 12 سال پہلے جب ایلول ابھی بہت چھوٹی تھی، اس کی زندگی میں نمایاں تبدیلی آئی۔ اس کی ماں نے خودکشی کر لی۔ اس کے بعد اس کی پرورش اس کے والد اور اس کی مطلبی سوتیلی ماں نے کی۔ اس نے کئی بار سکول بدلے اور اس کے والد ایک باغی نوجوان لڑکی کے ساتھ مزید معاملہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آخرکار اسے مارمارس میں اپنی دادی کے پاس بھیج دیا گیا جو ایک چھوٹا ہاسٹل چلاتی ہے۔ علی آصف ایک 30 سالہ شاندار استاد ہے جو لڑکیوں کے لیے مارمارس ہائی اسکول میں کام کر رہا ہے۔ اگرچہ یہ اب بھی ایک معمہ ہے کہ اس نے استنبول کیوں چھوڑا جب وہ مارمارس میں استاد بننے کے لیے ایک کامیاب ڈاکٹر تھا، لیکن اس کے بارے میں ایک بات سچ ہے، وہ وہی ہے جس نے ایلول کو اپنی زندگی برباد کرنے سے بچایا، اور وہ ہے اس کے کامیاب نیورو سرجن بننے کی وجہ۔ جبکہ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں قسمت کے ایک موڑ میں وہ اس سے پیار کرتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔